زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اور درخواست کروں گا جناب مولانا طارق جمیل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے محسوس کریں آپ کو. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير. الحمد للہ الذی لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت إلى الأسود والأحمر وإلى كل جن وإنس. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وكما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں، دنیا میں انسان ان پڑھ اور جاہل پیدا ہوتا ہے، لہذا اس سے رہبری کی ضرورت ہوتی. انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، مچھلیاں ہیں، چیونٹیاں ہیں، سانپ بچھو ہیں، یہ پیدائشی طور پر بڑے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور بڑے سیکھے سکھائے ہوتے ہیں. کہیں سے سیکھتے نہیں. ان کو اللہ انڈے سے نکلتے ہی، ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ساری تعلیم دے چکا ہوتا ہے. لہذا ان کا کوئی ٹیچر نہیں، ان کا کوئی استاد نہیں،
ان کی کوئی درسگاہ نہیں اور ان کا علم کبھی غلط نہیں ہوتا، بالکل ان کے اندر صحیح علم ہوتا ہے۔ ہمارے اندر دونوں علم جا سکتے ہیں، غلط بھی صحیح، ان کے اندر صرف صحیح علم جاتا ہے۔ آپ گائے کے سامنے، بکری کے سامنے گوشت رکھیں، کبھی نہیں کھائے گی، تو اس کا علم بتاتا ہے کہ یہ میری غذا نہیں۔ آپ شیر کے آگے گھاس رکھیں، زعفران کی رکھیں، وہ منہ پھیر کے بیٹھ جائے گا، کہے گا یہ میری غذا نہیں، میرا علم اس کا انکار کرتا ہے۔ سانپ کو کیسے پتہ چلتا ہے میرے اندر زہر ہے؟ ماں تو جا چکی ہوتی، ماں موجود نہیں ہوتی انڈوں پر، وہ انڈے دے کے بند کر کے چلی جاتی۔ اب یہ چھوٹا سا بچہ جب نکلتا ہے، اسے کیسے پتا ہے کہ میرے منہ میں زہر ہے اور ڈسنے سے میرا کام چلتا ہے؟ کوئی بتانے والا کوئی نہیں۔ ایک مچھلی ہے سمندر کی، اس کا نام ہے ایل، سانپ کی طرح ہوتی، وہ سارے سمندروں میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کے انڈے دینے کا جو ٹیمپریچر اور موسم ہے وہ صرف برموڈا ہے، جنوبی امریکہ کی طرف برموڈا جزیرہ، اس کے دائیں بائیں کا سمندر، صرف وہاں وہ انڈے دیتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں انڈے دینے کے لیے پانی ٹیمپریچر موزوں نہیں۔ تو مختلف سمندروں سے وہ مچھلیاں ٹریول کرتی ہیں، مادہ مچھلی، اور ہزاروں کلومیٹر چلتی ہیں پانی کے اندر، کوئی سائن بورڈ کوئی نہیں، کوئی سامنے سڑک کوئی نہیں، اور وہ سب برموڈا پہنچتی ہیں، یورپ سے، امریکہ سے، ایشیا سے، افریقہ سے۔ اگر سوڈان کو سمندر لگتا ہے تو اس کی بھی ایل یہاں سے چلتی ہے اور وہاں جاتی ہے۔ انڈے دے کے مائیں مر جاتی ہیں، واپس نہیں آتی، بس ان کا کام انڈے دینا ہوتا ہے، پھر مر جانا ہوتا ہے۔ ان انڈوں سے جب بچے نکلتے ہیں تو یورپ والی مچھلی کو پتہ نہیں ہے میری ماں یورپ سے آئی تھی، ایشیا والی مچھلی کو پتہ نہیں ہے میری ماں ایشیا سے آئی تھی، امریکہ والی، سوڈان والی، کیمرون والی، بحیرہ عرب والی، بحر ہند والی، پیسیفک والی، بس وہ انڈوں سے نکلتی ہیں۔ رہنے کے لیے وہ جگہ موزوں نہیں، انہیں وہیں جانا ہے جہاں سے ماں آئی تھی۔ اگر وہ کہیں اور چلی جائیں گی تو ٹیمپریچر ایسا ہے کہ وہ مر جائے گی، لہذا اسے وہیں جانا ہے جہاں سے ماں آئی تھی۔ وہ سامنے خاموش سمندر لاکھوں مربع میل کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، کدھر جانا؟ تو اب یہ مچھلیاں ٹریول کرتی۔ آج تک انسانی تحقیق جہاں تک پہنچی، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یورپ کی ایل امریکہ چلی گئی، یا امریکن ایل یورپ چلی گئی، یا ایشین ایل افریقہ چلی گئی، یا افریقن ایل ایشیا چلی گئی۔ وہ ٹھیک وہاں پہنچتی ہے، نر یا مادہ، جہاں سے اس کی ماں آئی تھی، تو وہ وہاں رہتی ہے، پروان چڑھتے ہیں، پھر اس کے انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو پھر دوبارہ وہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے وہاں پہنچتی ہے، وہ وہاں انڈے دیتی ہے۔ یہ میں آپ کو انسان اور غیر انسان کا فرق بتا رہا ہوں کہ جو انسان کے علاوہ ہے بہت تعلیم یافتہ، آپ سیب پہ کبھی آم نہیں دیکھیں گے کہ سیب بھول گیا اور آم نکالنے شروع کر دیا، اور آم کے اوپر آپ انگور نہیں دیکھیں گے کہ بھول گیا آم اور اس نے انگور نکال دی۔ تو انسان اس کے برعکس ہے، اس کے اندر غلط بھی جاتا ہے، ٹھیک بھی جاتا ہے۔ بکری کے آگے گوشت رکھو نہیں کھائے گی، گھاس رکھو کھائے گی،
شوگر والے مریض کے آگے مٹھائی رکھو، مرد ہے، عورت ہے، ڈاکٹر ہے، ضرور ہاتھ بڑھائے گا اور اپنے آپ کو کہے گا کوئی نہیں ادھی گولی ود کھا لوں. اپنے علم کے خلاف کر گیا کہ شوگر میں مٹھائی منع ہے، لیکن یہ دونوں طرح چلتا ہے. اس کی مثال دے رہا ہوں، یہ غلط بھی چلتا ہے، ٹھیک بھی چلتا ہے. تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ میں آدھی گولی زیادہ کھا لوں گا، کوئی نہیں. کل 2-4 کلومیٹر پیدل چل لوں گا، کوئی نہیں. کھاتا ضرور ہے، چاہے وہ ڈاکٹر صاحب ہی کیوں ہو. کہ انسان کے اندر غلط چلنے کی بھی طاقت ہے، ٹھیک چلنے کی بھی طاقت ہے، اور پیدائشی طور پر یہ جاہل ہوتا ہے کہ علم باہر سے لیتا. اچھا میں قرآن سے بتاتا ہوں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اب دوسرے بارے میں سنو. ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو علم دیتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، ہدایت دیتا ہے. تو ہمارے اور باقی مخلوق میں یہ فرق ہے. یہ چیونٹی 1 سینٹی میٹر دیکھ سکتی، اس سے آگے نہیں. 1 سینٹی میٹر کیا چیز ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتی. آپ اس کی قطار دیکھو، کہیں غلطی دکھاتی کیسے جا رہی ہوتی. ہمارے اندر کتنے آئی ریسیپٹر لگے ہوئے ہیں؟ 13 کروڑ اس میں ہے، 13 کروڑ اس میں ہے، 26 کروڑ آئی ریسیپٹر لگے ہوئے ہیں. یوں سمجھو 26 کروڑ بلب ہیں، اور ہماری کوئی قطار ٹھیک نہیں. ساری ٹریفک پھنسی ہوئی ہے، ساری لائنیں ٹوٹی ہوئی ہیں. کہ انسان غلط بھی چلتا ہے، ٹھیک بھی چلتا ہے. اور چونکہ اس کا امتحان ہے تو اس کے اندر غلط چیز بھی جا سکتی ہے، صحیح بھی جا سکتی ہے. اس زبان سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، سچ بھی بول سکتا ہے. نکاح بھی کر سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے. شراب بھی پی سکتا ہے، شربت بھی پی سکتا ہے. پتھر کے آگے بھی جھک سکتا ہے، اللہ کے آگے بھی جھک سکتا ہے. صحیح بھی تول سکتا ہے، غلط بھی تول سکتا ہے. ظلم بھی کر سکتا ہے، انصاف بھی کر سکتا ہے. گالی بھی دے سکتا ہے، دعا بھی دے سکتا ہے. بدلہ بھی لے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے. نماز چھوڑ بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے. زکوٰۃ دے بھی سکتا ہے، روک بھی سکتا ہے. حلال بھی کما سکتا ہے، حرام بھی کما سکتا ہے. رشوت بھی لے سکتا ہے، تنخواہ پہ بھی گزارا کر سکتا ہے. تو یہ دونوں اس کے اندر چلتے ہیں، دونوں چلتے ہیں. تو اب یہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ اپنی عقل سے نہیں جانتے. اس خلا کو پر کرنے کے لیے 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آخری نبی کا امتی ہونا ملا. اور یہ حیرت کی بات ہے کہ دنیا میں سب سے عظیم انسان نبی تھے، رسول تھے، اور کسی کی تاریخ محفوظ نہیں ہو سکی. 1,24,000 میں سے صرف 25 کے نام قرآن میں، 25. باقی 1,24,000 کہاں آئے، کب آئے، کیا لے کر آئے، کیا تاریخ ہے، کیا ان کی سیرت ہے، کچھ پتہ نہیں. ان کی قبریں کہاں کہاں ہیں، کچھ پتہ نہیں. بعض نبیوں کی قبریں معلوم ہیں لیکن وہ تحقیق نہیں، اندازہ ہے. اندازہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قبر محفوظ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر، ہارون علیہ السلام کی قبر، یوشع علیہ السلام کی، لیکن یہ 100% نہیں، اندازہ ہے. 25 انبیاء کے نام ہیں، چند ایک کی سیرت. صرف واحد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک ہر ادا محفوظ ہے، اور ان کی آرام گاہ متعین ہے، مخصوص یہی ہے اور کوئی نہیں، یہی ہے. چونکہ آپ نے سارے عالم کو آپ کو کے لیے رہبر بن کے آنا تھا، سارے جنات کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، سارے زمانوں کے لیے. تو اگر آپ کی سیرت ضائع ہو جاتی تو پھر حجت قائم نہ ہوتی. تو جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے
کہ زیر زبر میں کوئی فرق نہیں. ایسی اللہ نے اپنے نبی کی سیرت کی حفاظت فرمائی ہے کہ ہر ادا محفوظ. اب دیکھتے ہیں کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی اونچی آمین کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے. یہ سب میرے نبی کی ادائیں ہیں. جس کام کو میرے نبی نے ایک دفعہ بھی کیا اللہ نے اسے زندہ رکھا ہے. ایک طبقہ وہ کر رہا ہے، ایک طبقہ وہ کر رہا ہے، ایک طبقہ وہ کر رہا ہے، ایک طبقہ وہ کر رہا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا کو باقی رکھا جاتا ہے، محفوظ رکھا جاتا ہے. تو اللہ نے ایک اسے تو پیار کیا. اللہ کی ذات کے لیے لفظ عشق مناسب نہیں، لفظ عشق مناسب نہیں اللہ کی ذات کی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی لفظ یہاں جچتا بھی نہیں ہے کہ جو اللہ نے محبت کر دی ہے اس کے لیے لفظ محبت تھوڑا ہے. جیسے کہ محبت اور عشق میں فرق ہے. محبت تقسیم ہو جاتی بیوی سے، بچوں سے، ماں سے، باپ سے، اپنے آپ سے، بھائیوں سے، دوستوں سے، وطن سے، پیسے سے. اور عشق تقسیم نہیں ہوتا، جس پر آ گیا بس آ گیا، باقی ہر ایک سے ناتا کٹ جاتا ہے. لیکن عرب کے اہل لغت کہتے ہیں کہ عشق کا لفظ اللہ کے لیے مناسب نہیں، تو ہم بھی استعمال نہیں کرتے. لیکن بات کچھ ایسی ہی ہے کہ اللہ نے حد ہی کر دی. کیا میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر ہمیں اللہ کے نبی کے، ہمارے نبی کی چند بکریاں تھیں، 9 بکریاں تھیں، ایک بکرا تھا، چھوٹا سا ریوڑ تھا. اس کو ام ایمن چراتی تھی اور شام کو دودھ نکالتی تھی. جس گھر میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو وہ دودھ وہاں پہنچاتا تھا. تو ہمیں معلوم ہونے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. اگر ان بکریوں کے نام ہمیں معلوم نہ ہوتے تو کیا فرق پڑتا؟ کیونکہ بکری کے نام جاننے نہ جاننے پر تو جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا یہ اللہ کے نبی کی 9 بکریاں تھیں تو بات ختم ہو گئی. ایک بکرا تھا، بات ختم ہو گئی. اس کی محبت کے ساتھ ان کی بکریوں کے نام ہم تک پہنچائے ہیں: عجوہ، سقیہ، برکہ، زمزم، ورثہ، اطلال، اطراف، قمرا، غیثاء. یہ 9 بکریاں تھیں، ان کے یہ نام. اور اگلی بھی بتاؤں، اس میں آپ کی بکری قمرا آپ کی زندگی میں مر گئی، اور جو بکرا 10واں ہے اس کا نام یمن ہے. یمن. یہ میرے اللہ کا پیار ہے اپنے نبی کے ساتھ. کوئی اونچی آمین کہتا ہے میرے نبی نے یہ بھی کیا ہے. ہم آہستہ کہتے ہیں میرے نبی نے یہ بھی کیا ہے. امام شافی والے رفع یدین کرتے ہیں میرے نبی نے وہ بھی کیا ہے. اور نہیں کیا ہے میرے نبی نے نہیں کیا ہے تو ہم نہیں کرتے ہیں. وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی زندہ ہے، ہر شے زندہ. اور آج اسی پر خواہ لڑ کتنے فرقے بن گئے، کتنی جماعتیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے. ایسی نفرت اور تعصب قائم ہو. آپ نے 2 گدھوں پہ سواری کیا، چلو ٹھیک ہے، 2 گدھوں پہ سواری، گل مک گئی. نہیں، ایک کا نام عفیر ہے، ایک کا نام یعفور ہے. یعفور کی پھر تاریخ ہے. خیبر کی جنگ میں مال غنیمت کٹھا ہوا، جانور، گھوڑے، اونٹ، خچر، گدھے. تو ایک گدھا آگے بڑھ کے اللہ کے نبی کے پاس آ، یا رسول اللہ، آپ نبیوں میں آخری ہیں، میں اپنی نسل میں آخری ہوں. میرے اوپر میرے باپ دادا پہ نبیوں نے سواری کی ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول کریں. تو آپ نے اسے قبول کر لیا. تو آپ کی سواری 2 گدھوں پر بھی ہے، عفیر اور یعفور. پھر یعفور کی ایک اور مزدار بات، آپ کو کبھی کسی کو بلانے کی ضرورت ہوتی تو موقع پہ کوئی خادم موجود نہیں تو آپ یعفور سے فرماتے ابو بکر کو بلا کے لاؤ، عمر کو بلا کے لاؤ، علی کو بلا کے لاؤ، عثمان کو بلا. یعفور دوڑ لگاتا
اور سیدھا جا کے ابو بکر کے دروازے پہ ٹکر مار دو، ٹھو، اس نے تو ٹکر ہی مارنی تھی، گھنٹی تو نہیں بجانی تھی۔ جب وہ باہر نکلتے تو سامنے یافور کھڑا ہوتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے تو ساتھ چل پڑتا۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا، جانوروں کو کیا پتا کون دنیا سے گیا اور کون باقی ہے، لیکن ادھر آپ نے پردہ فرمایا اور ادھر یافور نے رونا شروع کر دیا، زور زور سے شور مچایا، رسی توڑا کے مدینے کی گلیوں میں بھاگے، شور مچائے، پھر ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے جان دے دی۔ آپ نے 2 خچروں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام تھا دلدل، ایک کا نام تھا فضہ۔ پھر یہ دلدل وہ خچر ہے جس پر حضرت علی نے جنگ نہروان لڑی تھی، اس لیے یہ زیادہ مشہور ہو گئی۔ پھر آپ نے 4 اونٹنیوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام تھا عزبا، ایک کا شہبا، ایک کا جدعا، ایک کا قصوا۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی اونٹنی عزبا نے چارہ چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، اور بیٹھ کے روتے 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 مر گئے۔ آپ نے 2 اونٹوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب۔ گھوڑے کئی تھے آپ نے سب کو راستہ دیا، غریبوں کو بھی راستہ دیا، خچر پہ سواری کی، متوسط طبقے کو راستہ دیا، خچر اور اونٹ پہ سواری کی، گدھے پہ سواری کر کے غریبوں کو راستہ دیا، خچر اور اونٹ پہ سواری کر کے متوسط طبقے کو راستہ دیا، بہترین گھوڑوں پہ سواری کر کے مالداروں کو راستہ دیا۔ حلال پیسے سے اچھی سواری لینا چاہے کوئی منع۔ آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا ورد۔ ورد کسے کہتے ہیں؟ گلاب۔ جیسے پھول پڑے ہوں تو گلاب سب سے نمایاں ہوتا ہے، آپ کا وہ گھوڑا گھوڑوں میں نمایاں ہوتا تھا۔ آپ کے گھوڑے کا نام تھا لحیف۔ لحیف، لحیف لحاف کو کہتے ہیں، لحاف ہے تو اسے لحاف میں آدمی لپٹ جاتا ہے۔ وہ اتنی لمبی چھلانگ لگاتا تھا کہ لگتا تھا اس نے زمین کے اوپر سایہ کر دیا اور زمین کے لیے وہ لحاف بن گیا ہے، اتنی لمبی چھلانگ لگاتا تو اس کے کہتے تھے لحیف۔ آپ کے گھوڑے کا نام تھا یاسوب، بہت حسین تھا۔ یہ یاسوب کہتے ہیں شہد کی ملکہ کو، شہد کی ملکہ۔ تو ایک چھتے میں، شہد کے ایک چھتے میں 36,000 کا لشکر ہوتا ہے شہد کی مکھیوں کا، اس میں شہد کی ملکہ نمایاں نظر آتی، تو وہ یاسوب نمایاں نظر آتا تھا۔ تو مرتجل، مرتجل، مرتجز، لذاذ، طراز، لحیف، سجل، سکب، سبحہ، یاسوب، یعقوب، ورد، یہ عالی شان گھوڑے تھے جن پر آپ نے سواری فرمائی۔ میں آپ کو ایک نمونہ بتا رہا ہوں سیرت کا کہ اللہ نے ایسا پیار کیا کہ ہر شے زندہ کر دی، ہر شے۔ ماضی میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی پیدائش کا دن تاریخ ایسے متعین نہیں میں نے کہیں پڑھا جیسا میرے نبی کا۔ چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ گزرا، 6 صدی میں پیدا ہوا، بس 6 صدی میں پیدا ہوا، 550 کے قریب، اور یہ ایک یتیم بچہ پیدا ہو رہا ہے، باپ جن کے دنیا سے جا چکے ہیں، کفیل ان کے دادا ہیں، اور گھر میں فقر ہے، اور دادا عبد المطلب بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے رو رہا ہے کہ یا اللہ میرا بیٹا عبداللہ چلا گیا، اگر آج بیٹی ہوئی تو اس کی نشانی ختم ہو جائے گی،
اس کو بیٹا دے دے کہ اس کا نام زندہ رہے، اور اسے کیا خبر کہ آج شہنشاہ کائنات آ رہے ہیں، دادے کو کیا خبر؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یتیم کے لیے مورخین کائنات تاریخ کو ایسا متنبع کیا کہ میں آپ کو آپ کی پیدائش کی تفصیل بتاتا ہوں۔ 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول اور عام الفیل، 1 جیٹھ 628 بکرم، ہمارا جو بکرم اجیت کا جو انڈین کیلنڈر، اور بروز پیر صبح ہو کے 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ 4:20 میں کیوں کہتا ہوں؟ اس زمانے میں تو گھڑی نہیں تھی، یہ میرا اضافہ ہے 4:20۔ ویسے ایک کتاب میں بھی میں نے پڑھا، یہ اضافہ اس لیے ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ میں 22 اپریل کی صبح صادق دیکھی کب ہوتی، اب تو چھپ گیا نا سب کچھ، تو 22 اپریل مکہ مکرمہ میں صبح صادق 4:20 پر ہوتی۔ تو اس طرح ایک یتیم کے آنے کو محفوظ کرنا کہ ہندی کیلنڈر بھی بیدار ہو اور اسلامی کیلنڈر بھی بیدار ہو اور عیسوی کیلنڈر بھی بیدار ہو، یہ میرے رب کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ کہیں صدیوں بعد جا کر 3 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، 22 اپریل ہو، 12 ربیع الاول ہو اور پیر ہو، یہ 3 چیزیں کہیں پتہ نہیں 100 سال میں یا صدیوں میں جا کر ہوتی۔ تو ہماری جماعت گئی ہوئی تھی جبوتی، جیسے ابھی ہم آپ کے پاس ہیں، یہاں سوڈان میں اجتماع ہو رہا ہے، پہلے چاڈ میں تھا، پھر کیمرون میں تھا، تو وہاں سے پرسوں ہم آئے۔ تو جبوتی ادھر افریقہ کا ملک ہے، صومالیہ کے ساتھ، یمن کے سامنے، وہاں سے ہم پہنچے دبئی، تو وہاں میرا بیان تھا، مجھے تاریخ یاد نہیں تھی، وہاں پہنچا تو پتہ چلا، یاد آیا کہ آج 12 ربیع الاول ہے اور 22 اپریل ہے اور دن پیر کا ہے۔ 3 چیزیں میری یادداشت میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اکٹھی ہوتی دیکھی، کہ وہ 22 اپریل تھا، 12 ربیع الاول تھا اور پیر کا دن تھا۔ تو کون اس کو یاد رکھتا ہے؟ پھر آپ کی آمد بڑی عجیب تھی، آپ کی دایا لیڈی ڈاکٹر، اس کا نام تھا شفا، ان کے ہاتھوں کئی بچے پیدا ہوئے، لیکن جب آپ کی آمد قریب ہوئی تو کمرہ مہک اٹھا، خوشبو پھیلی، تو جیسے جیسے بچہ باہر آ رہا تھا خوشبو بڑھ رہی تھی، اور شفا کی نظر پڑی ہے تو بچے کے جسم پر ماں کے پیٹ کی آنول کا ایک ذرہ نہیں تھا۔ ماں کے پیٹ سے جب بچہ آتا ہے تو بھرا ہوا ہوتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، آپ ماں کے پیٹ سے باہر آئے پاک پاکیزہ، دھلے دھلائے، اور ناف باہر کاٹی جاتی، آنت اور ناف جڑی ہوتی، لیکن جب آپ باہر آئیں تو آپ کی ناف ماں کے پیٹ کے اندر سے کٹ کے آئی تھی۔ پھر بچہ ہے، لڑکا ہے تو ختنہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ ماں کے پیٹ سے نکلے تو آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے آیا تھا۔ 3 عجائب کے ساتھ آپ آئے، پاکیزہ، خوشبودار، ناف کٹی ہوئی اور ختنہ ہوا۔ تو لہذا دائی کے لیے عجیب مقام تھا کہ یہ کون بچہ ہے، کیسا بچہ ہے؟ تو انہوں نے ہاتھوں میں لیا، حیران ہو کے دیکھا، ماں کے پہلو میں لٹایا، یہ بچہ 15 منٹ گزار چکا ہے، 20 منٹ گزار چکا ہے، تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی، یہ بچہ جس کو پیدا ہوا بھی 15-20 منٹ میں کروٹ بدلی اور پورے سجدے میں چلے گئے جیسے ایک آدمی سجدہ کرتا، پورا سجدہ۔ ماں بھی گھبرا گئی اور دائی بھی گھبرا گئی، یہ کیا ہوا؟
اور آتے ہی اعلان کیا کہ میری امت کی زینت سجدہ ہے، میری امت کی پہچان نماز ہے۔ وہ کیا امتی ہے جو سجدے سے ہی محروم؟ آپ نے لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا ایسے، پوری چھاتی ایسے اٹھا دی، پھر اس ہاتھ پہ ٹیک لگائی اور اس ہاتھ کو اوپر اٹھایا، یوں شہادت کی انگلی ایسے اوپر کی۔ یوں کرنے سے سامنا فرماتی ہیں پورا عالم روشن ہو گیا، وہ ساری دنیا سمٹ کے میرے سامنے آ گئی، اور پھر اس کے بعد آپ گرے اور وہیں سیدھے ہو کے پڑ گئے جیسے معصوم بچے ہوتے۔ تو ماں کی بھی حیرت بڑھ چکی ہے، دائی کی بھی بڑھ چکی، تو ماں نے اٹھا کر گود میں لے لیا۔ ان کو دیکھ رہی ہیں یہ کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ تو ایک دم یوں لگا گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بادل آیا، جیسے ہمارے یہاں سردیوں میں دھند پڑتی ہے، دھند تھا، غمام جس گرمی اندر، وہ پورے کمرے میں پھیل گئی وہ دھند، اور کمرے میں نظر نہیں آ رہا، اور اتنی وہ گہری ہو گئی کہ گود میں بچہ ماں کو نظر نہیں آ رہا۔ اس دھند میں سے آواز آئی، طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمه ونعته وصورته۔ اس بچے کو ساری کائنات کا چکر لگواؤ۔ اور جب یہ آواز آ رہی تھی تو حضرت آمنہ کو لگا کہ بچہ میری گود سے نکل چکا ہے، بچہ گود میں نہیں ہے، نظر بھی نہیں آ رہا ہے اور محسوس بھی نہیں ہو رہا، گود میں نہیں ہے۔ اور آواز آئی اس بچے کو ساری کائنات دکھا دو، پھرا دو، تاکہ پوری کائنات کے انسانوں کو پتہ چلے کہ اسی کے پیچھے چلیں گے تو اللہ ملے گا اور منزل ملے گی، ورنہ بھٹکتے رہیں گے۔ پھر آواز آئی وَآتُوهُ خُلُقَ آدم، اسے آدم کے اخلاق دو، ومعرفت شیس، اور اسے شیس کی معرفت دو، وشجاعت نوح، اور نوح کی دلیری اور بہادری دو، وخلت ابراہیم، اور ابراہیم کی خلت اور دوستی دو، واستسلام اسماعیل، اور اسماعیل کی قربانی دو، وفصاحت صالح، وحکمت لوط، ورضا اسحاق، وبشرى یعقوب، اور اسے لوط کی حکمت دو، صالح کی فصاحت دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، وجمال یوسف، اور یوسف کا حسن دو، وشدت موسیٰ، اور موسیٰ کا جلال دو، وجہاد یوشع، اور یوشع کا جہاد دو، وحب دانیال، اور دانیال کی محبت دو، وقلب ایوب ولحن داود، اور ایوب کا دل دو، داود کی شیرین میٹھی زبان دو، وطاعت یونس، وعصمت یحییٰ، وزہد عیسیٰ، فاغمسوه فی اخلاق النبیین، اور اسے یونس کی اطاعت دو، اور اسے یحییٰ کی عصمت پاک دامنی دو، اسے عیسیٰ کا زہد دو، اور جو کچھ نبیوں کو ملا سب عشق کو دے دو۔ 1.25 لاکھ نبیوں کو جو ملا وہ تو 15 منٹ میں مل گیا، باقی جو ملا اسے کون ناپے، کون تولے؟ اس لیے اللہ نے ایک آیت میں اشارہ کیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اپنے نبی کے سینے پر کیا کیا علم کا فیضان کیا ہے، نہیں جان سکتے۔ نبیوں کا کوئی استاد نہیں ہوتا، براہ راست اللہ سکھاتا ہے، اللہ کی طرف سے تعلیم ہوتی۔ اور وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری دنیا میں آنے والے انبیاء اور انسان
ان کو جتنا علم دیا وہ ایک ذرہ ہے، جتنا اپنے حبیب کو دیا وہ ایک صحرا ہے۔ علم تو بات کی چیز ہے، سارے علم کی انتہا تو اللہ ہے۔ جو آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے پیچھے علم کی کیا بات؟ سارے علم کا منتہا تو اللہ کی پہچان ہے۔ وہ جو اللہ ہی کو دیکھ لے تو پیچھے اب کیسے بیان کیا جائے اور کیا بیان کیا جائے؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ کون؟ اچھا ایک یعنی مثال دیتا ہوں، یہ جو مقدمہ ہوتا ہے نا مقدمہ، تو اس میں گواہ کے ذمے ہوتا ہے قسم اٹھانا اور وکیل کے ذمے ہوتا ہے دلیل دینا۔ گواہ سے قسم لی جاتی ہے اور وکیل دلائل پیش کرتا ہے۔ اگر وکیل بھی قسمیں اٹھانے لگ جائے تو جج کو شک پڑ جاتا ہے کہ کوئی چکر ہے، تو وکیل قوت دلائل سے بات بتاتا ہے، گواہ قسم اٹھا کے۔ یہ دو الگ کام ہیں، گواہ کے ذمے ہے قسم اٹھانا، وکیل کے ذمے ہے دلائل دینا۔ میں قربان جاؤں، میرا رب اپنے نبی کے لیے گواہ بن کے قسمیں اٹھاتا ہے، وکیل بن کے دلائل دیتا ہے، دونوں ہی کام کرتے ہیں۔ والنجم اذا ہوا، یہ گواہ ہے قسم اٹھا رہا ہے، والنجم اذا ہوا۔ کون بیان کر سکتا ہے سیرت کو؟ دو ہستیاں بیان نہیں ہو سکتی، ایک اللہ ایک اللہ کا رسول، جتنا بھی کوئی بیان کر لے تھوڑا ہی ہے۔ والنجم اذا ہوا، گواہ بن گیا، قسم اٹھا رہا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، وکیل بن گیا، دلیل پیش کر رہا ہے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، گواہ بن گیا۔ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، وکیل بن گیا۔ نون والقلم وما یسطرون، یہ گواہ بن گیا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہاں وکیل بن گیا، وکالت بھی کرتا ہے گواہ بھی بنتا ہے۔ اس کو کون بیان کرے؟ اس کو رب نے بیان کیا۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ آپ کی شان میں سب سے بلند ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میں تھوڑا پیچھے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اس کا ترجمہ جو سارے مفسرین نے کیا ہے، مجھے قسم ہے روشن دن کی اور سیاہ رات کی، تیرے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، تیرا رب آپ پہ ناراض نہیں، آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کے دو ترجمے امام رازی نے نقل کیے ہیں، وہ بتاتا ہوں۔ والضحیٰ، اے میرے حبیب مجھے آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے آپ کی ستاری کی سیاہ چادر کی قسم جس میں آپ اپنی امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتے، ان کے عیب چھپا لیتے، ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ ہمارا کام عیب چھپانا ہے، عیب ڈھونڈنا نہیں ہے، کمیاں نہ دیکھو، خوبیاں دیکھو۔ تیسرا ترجمہ سب سے عالی شان ہے اور اگلے مضمون سے بہت جوڑ کھاتا ہے۔ والضحیٰ، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، مجھے تیرے خوبصورت حسین چہرے کی قسم۔ واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ بھلا میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ یہ دنیا آنی جانی ہے، آخرت تیرے لیے ہے، تیرا رب تمہیں اتنا دینے والا ہے کہ تو راضی ہو جائے گا۔
دیکھو میرے بھائیو، اللہ کائنات کے تمام انسان حتیٰ کہ انبیاء کہتا ہے مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو. پوری کائنات، بشر، آدم کی نسل، بما آدم سے عیسیٰ تک، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو. اور جو کل کائنات سے مطالبہ کرتا ہے مجھے راضی کرو، وہ رب اپنے حبیب سے کہتا ہے میں تمہیں راضی کروں گا، میں تمہیں راضی کروں گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تھوڑا سا پس منظر بھی بتاؤں تو پھر کچھ دن وہی نہیں آئی، اللہ کی حکمت. تو قریش کہنے لگے اس کا رب اسے چھوڑ گیا، چھوڑ گیا، چھوڑ گیا، ناراض ہو گیا، ناراض ہو گیا. تو غیروں کی باتیں تو آدمی سنتا ہی رہتا ہے، اپنوں کی بات چپ جاتی ہے. بس خدیجہ نے ایک دفعہ کہہ دیا یا رسول اللہ، اللہ تو نہیں ناراض ہو گیا. بھائی یہ بات لگ گئی، اوئے اب تو خدیجہ بھی کہہ رہی. بس دل کو لگنے کی دیر تھی کہ جبریل آیا ہے، ہاں پتا کہاں پتا، پسینے پسینے. میں نے کسی تفسیر میں تو نہیں پڑھا، لیکن مجھے تھوڑا سا عربی لغت سے مناسبت ہے. تو اس کلام کی ادائیگی کے لیے میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. جب کسی آدمی کو ایک اچانک بات کا پتہ چلے اس کی طرف منسوب ہو گئی ہے غلط، تو وہ اس کو اس کی صفائی پیش کرنے کے لیے ایک تو جلدی کرتا ہے. کس نے کہا، وہ کدھر ہے؟ تو وہ پاکستان امبیسی میں بیٹھا ہوا ہے، شہباز صاحب کے پاس بیٹھا ہوا. تو وہ دوڑا ہوا آتا ہے، اور پھر اس کے لہجے میں سکون نہیں ہوتا، تیزی ہوتی. میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، اللہ کی قسم غلط ہے، جھوٹ ہے، مجھ سے قسم لے لو. میں نے کہا، کسے کہا، کب کہا؟ یہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں؟ ارے بولو تو صحیح. انسان نیچر ہے. یہی لہجہ سورت والضحیٰ میں ہے کہ اللہ نے جبریل کو بھگایا، جا جا میرے حبیب کے دل پہ ملال آ گیا، دھو جا کے جلدی دھو. تو جبریل بھاگا واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. یہ طرز ہے یہاں. اللہ کو بھی جلدی پڑی، جبریل کو بھی جلدی پڑی، میرے حبیب کے دل پہ غبار ہے، تو جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو. سبحان اللہ، کیا عجب کلام. تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری زاہ زلفوں کی قسم، تیرے لیے تو کائنات بنائی، تجھے چھوڑ دوں گا، تجھ پہ ناراض ہو جاؤں گا. میں نے تو آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں. پھر غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے پچھلے احسان جتلائے جاتے ہیں. فلاں موقع پہ تو میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، اب تو میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا جی. تو اب یہ الم یجد کا یتیما فآوا، میرے محبوب، میں نے تمہیں یتیمی میں ٹھکانہ دیا، بھلا میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ ووجدک ضالا فہدی، میں نے دیکھا آپ میری طلب میں پریشان تھے تو میں نے اپنا آپ پہ کھول دیا، تو میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں. ووجدک عائلا فاغنی، میں نے آپ کو دیکھا تنگ دستی تو خدیجہ سے نکاح کروا کے آپ کی تنگ دستی کو دور کیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ اگلی صورت کا مضمون بھی جڑا ہوا ہے، الم نشرح لک صدرک، میں نے ہی تو آپ کا سینہ کھولا، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووضعنا عنک وزرک، میں نے ہی آپ کے بوجھ ہٹائے، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کے نام کو بلند کیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ تو جس کو اللہ راضی کرنے کے فکر میں ہو، ہم راضی نہ کریں تو پھر برباد ہو گیا نا. ہاں، اللہ کا شکر ہے اس امت نے اپنے نبی کو اتنا تو یاد رکھا ہوا ہے کہ ربیع الاول کے 12 دن تو یاد کر ہی لیتے ہیں. اللہ کا شکر. یہ بھی نہ ہوتا تو کیا. اتنا تو اللہ کا شکر ہے کہ چلو چند دن پوری دنیا میں کوئی گہما گہمی ہوتی ہے، اگرچہ اس میں رسم و رواج زیادہ ہیں، اور اصل یاد تو تب ہو کہ زندگی بدل جائے، ایک آدمی جھوٹ سے سچ پہ آ جائے، حرام سے حلال پہ آ جائے، غفلت سے بیداری پہ آ جائے، نماز چھوڑنے سے نماز پڑھنے پہ آ جائے، خیانت کرنے سے دیانت پہ آ جائے، رشوت سے تنخواہ پہ آ جائے.
شدت سے نرمی پہ آ جائے، پھر تو اصل ربیع الاول ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، چلو کسی درجے میں یاد دہانی تو ہو جائے۔ تو اللہ جس کو راضی کر رہا، ورفعنا لک ذکرک پر ایک حدیث یاد آئی، وہ بھی آپ کو ساتھ سنا دیتا۔ اے اللہ، آپ نے جب اللہ پاک کی بارگاہ میں پیشی ہوئی، حاضری ہوئی اور ملاقات ہوئی، تو آپ نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلمت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح فماذا جعلت لی۔ یا اللہ، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داود کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دیے، میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، آہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب، آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اچھا کیا؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، سنگ سنگ چلیں گے۔ وشرحت لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھولا، ووضعت عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے، ورفعت لک ذکرک، میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اللہ میرا نام اونچا کر دے۔ اللہ نے کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا، ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کا نام بلند کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اجلت الیک رب لترضی، اے اللہ میں دوڑ کے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کے گھر کے بارے میں کہا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت محمد، ہم نے آپ کو ہر چیز سے پاک کر دیا۔ آپ کی بیویاں کیسی ہیں؟ لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، تمہارے جیسی کوئی عورت دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ کی اولاد کیسی ہے؟ آپ نے کہا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ کے نواسے کیسے ہیں؟ آپ نے کہا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کے داماد کیسے ہیں؟ آپ نے کہا، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو ایک واحد ہستی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پوری زندگی محفوظ ہے، بس ہمارے ذمہ چلنا ہے، اس پر ہم چلنے والے بن جائیں۔ اچھا، آپ کی آمد بھی 12 ربیع الاول ہے اور آپ کا جانا بھی 12 ربیع الاول ہے۔ پیدائش بھی پیر کا دن ہے اور روانگی بھی پیر کا دن ہے۔ ادھر 22 اپریل ہے اور 12 ربیع الاول ہے، ادھر 7 جون ہے اور 12 ربیع الاول ہے۔ ادھر 571 عیسوی ہے، ادھر 633 عیسوی ہے۔ کیونکہ 12 ربیع الاول میں دونوں کاموں ہیں تو تھوڑا تھوڑا دونوں یہی بتا دیا، تھوڑا سا وہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ دونوں چیزیں سامنے آ جائیں۔ تو 29 صفر پیر کے دن آپ کو سر میں درد شروع اور بخار ہو، بس عائشہ کے گھر کی باری تھی۔ پھر وہ بخار بڑھتا گیا، درد بڑھتا گیا، اور آپ نمازیں پڑھاتے رہے، مسجد میں جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے۔ آپ کی تمنا تھی بیماری کے دن عائشہ کے گھر گزارو، لیکن زبان سے نہیں کہہ پا رہے تھے کہ ناانصافی نہ ہو، عدل ہو، تو آپ اشارہ کرتے، کل کس کے گھر میری باری؟ حالانکہ سب کو پتہ ہے، کہتے جی حفصہ کی باری۔ اچھا کل کہاں ہے؟ کہ جی ام سلمہ ہے۔ اچھا وہاں پر
کل کہاں ہوں؟ کہ جی میمونہ ہے. جب میمونہ کے ہاں پہنچے تو ساری عورتوں نے مشورہ کیا کہ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں کل کہاں ہوں، میں کل کہاں ہوں، اسے لگتا کہ آپ عائشہ کے گھر رہنا چاہتے. تو ساری عورتوں نے اکٹھے ہو کر کہا یا رسول اللہ، آپ بیماری کے دن عائشہ کے گھر گزار لیں، جب آپ ٹھیک ہو جائیں اپنی باری چالو کر دیں. صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ پیر کے دن عائشہ کے گھر داخل ہوئے اور پیر کے دن اللہ کے گھر پہنچ گئے. آخری ہفتہ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے. تو آپ نے فرمایا مجھے 7 کنووں کے پانی کا غسل کرا. تو 7 کنووں سے پانی لایا گیا، غسل کروایا. تو آپ مسجد میں آئے، آپ نے ایسے پٹی باندھی، سر میں درد تھا، ممبر پر بیٹھے، مجمع نماز کے لیے جمع تھا. فرمایا لوگوں ایک زمانہ گزارا ہے تمہارے اندر، کسی کا حق مارا ہو تو لے لو، کسی پہ زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لو، کس کو تھپڑ مارا ہو، چھڑی ماری ہو، میں حاضر ہوں بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف مقدمہ نہ کر. تو سارے صحابہ رونے لگے. آپ اس کو کہتے رہے، پھر نماز پڑھائی، پھر ممبر پر آئے، پھر یہی بات دہرائی. تو ایک شخص کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دے. آپ نے کہا کس بات کی؟ کہ ایک سائل آیا تھا، اس نے آپ سے مانگا تھا، آپ کے پاس تھے نہیں، آپ نے مجھے کہا تم دے دو میں دے دوں گا. کہا. پھر آپ نے حضرت فضل سے فرمایا فضل یہ میرا قرضہ تو دے دینا. کہ میرے نبی کا حال تو یہ تھا کہ جس دن جا رہے تھے اس رات کو آپ کے گھر میں ایک چھٹام تیل نہیں تھا کہ چراغ جل جاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک انصاری عورت سے تیل ایک ادھار مانگ کے لائی تھی. جمعرات آئی تو آپ عشاء کی نماز کے لیے دراز یہاں تک آئے اور پھر رش کھا کے گئے. پھر اٹھے، عشاء ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہے. پھر اتنا ہوئے اور پھر گئے. پھر اٹھے، عشاء ہو گئی؟ کہا جی آپ کا انتظار ہے. پھر آپ ایسے ہونے لگے، پھر گئے. پھر اٹھے، عشاء ہو گئی؟ کہا جی آپ کا انتظار ہے. کہا اچھا ابو بکر سے کہو میری جگہ نماز پڑھائے. ابو بکر پیچھے کھڑے تھے، عمر آگے کھڑے تھے. تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی، انہوں نے عمر کو آگے کر دیا. ان کی اللہ اکبر آواز پڑی عمر کی. تو آپ نے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے اللہ کا فرمان ہے میرے مسلح پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. تو نماز توڑوائی گئی اور ابو بکر کو آگے کیا گیا. جمعرات 1، جمعہ 5، ہفتہ 5، اتوار 5، 15، 1، 16، پیر کی صبح 17 نماز ابو بکر نے پڑھائی. ہفتے کے دن آپ آئے اور ظہر کی نماز ابو بکر کھڑے تھے. آپ یہاں سے نکلے سہارے پر، تو ابو بکر کی نظر پڑی تو ایسے پیچھے ہٹے. تو آپ نے اشارہ کیا اور کھڑے ہو گئے. تو آپ کے برابر بیٹھ کر آپ نے ظہر کی 4 رکعت ادا فرمائی. یہ آپ کی آخری تھی ملاقات اپنی امت کے ساتھ. پھر آپ اندر تشریف لے گئے، پھر مسجد میں نہیں آئے. پیر کی صبح نماز کھڑی تھی، آپ نے دروازہ کھول کے دیکھا تو نماز ہو رہی تھی. حضرت انس فرماتے ہیں دروازہ کھلا تو ہم سب نماز میں ہی آپ کو دیکھنے لگے. اور قریب تھا کہ ہم نمازی چھوڑ دیتے تو آپ نے دروازہ بند کر دیا. پھر اشراق کے بعد آپ نے اپنی بیویوں کو بلایا، ان سے ملاقات کی، ان کو رخصت کیا. پھر فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کہا میں آج جا رہا ہوں. تو وہ رونے لگی. کہ رو نہیں، سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو. 6 ماہ بعد وہ بھی چلی گئی ابا کے پاس، صرف 24 سال کی عمر. پھر آپ نے علی کو بلایا، ان کو اپنی گود میں لیا، ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، پھر ان کو روانہ کیا. پھر سب سے آخر میں حسن حسین کو ان کو ایسے ہاتھوں میں لیا اور ان کا سر چومتے رہے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک زہر سے تڑپ رہا ہے، ایک کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے اور میرا نبی دیکھ رہا ہے اور آنسوؤں سے رو رہا ہے. ہاتھ نہیں اٹھائے، دعا نہیں کی، خبر دے دی کہ کتا ہے دیکھ رہا ہوں
کالا چٹا میری اولاد کا خون پی رہا ہے. شمر کی طرف شمر کو برستی پھل بیری جس کو کالا چٹا جب سارے رخصت ہو گئے تو جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتے. تو آپ نے کہا آ جائے. تو ملک الموت اندر ہے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور عرض کی میں نے آج تک کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلے ہیں جن کو سلام پیش کروں، آئندہ بھی کسی کو نہیں کروں گا. کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. میں یہ کہا کرتا ہوں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. پاسپورٹ کے بغیر ویزا نہیں لگتا، اور ویزے کے بغیر ملک میں داخلہ نہیں ہو سکتا. جنت کے داخلے کے لیے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. دونوں کام کر کے مرے تو راستہ مل جائے، ورنہ پولیس رات پہ روک لیں گے، ویزا دکھاؤ. ویزا کدھر؟ یہ وہ دربار ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آ رہی. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جائے. تو آپ نے فرمایا اچھا میں اجازت دے دوں تو پھر میری جان نکال لو گے؟ کہا جی نکال لوں گا. پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، آنکھوں سے تیری کہہ رہا ہے جاؤں ٹھہر جاؤں. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے. آسمان پہ تیاریاں، آخری فیصلہ آپ کا ہے. ہائے 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 ایک بات آپ کر گئے، اگر نہ کی ہوتی تو آج ہم بھی بندر خنزیر ہوتے. آپ نے فرمایا اچھا تو جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کروں، پھر میں جواب دوں. تو جبریل واپس گئے، جواب لائے کہ اللہ کہہ رہے ہیں آپ کے بعد آپ کی امت کا ساتھ دوں گا. الآن قرۃ عین، اب میرا سینہ ٹھنڈا ہے، اب میری آنکھیں ٹھنڈی. اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اپنے پاس بلا لے. تو اس پر جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو میرا بھی دنیا میں آج آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گا. پھر آپ نے ملک الموت کو اجازت دی. چند لمحوں میں دو باتیں کہیں، آج کی مجلس میں یہ دو باتیں لے کے چلے جائیں تو بہت بڑے فائدے کا سودا ہے. آپ نے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک میرے بعد نماز نہ چھوڑنا اور ایک غریبوں سے اچھا سلوک کر. سارا دین دو چیزیں ہیں، ایک عبادت ہے ایک اخلاق ہے. سارا دین کا خلاصہ دو باتیں، حقوق اللہ ہے حقوق العباد ہے. حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، حقوق العباد میں اللہ کے بندوں کے سامنے بچھ جانا یہ سب سے اعلیٰ ہے. تو آپ نے سارا قرآن 30 سپارے قرآن اور 10 لاکھ حدیثوں کو دو لفظوں میں بیان کیا. اللہ سے جڑو نماز ہے، اللہ کے بندوں سے جڑو حسن سلوک اور تواضع. چونکہ غریب زیادہ پستا ہے پٹتا ہے ذلیل ہوتا ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھو ملازم نوکر غلام نوکرانیاں ملازمیں جو گھر میں کام کرتی ہیں رحم کرنا رحم کرنا رحم کرنا. صاحب کے اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا گاڑی لگ گئی تھی، ڈرائیور کے ہاتھوں لگ جائے تو اگلی پچھلی اس کی برابر ہو جاتی. بیگم کے اپنے ہاتھ سے پیالی ٹوٹ جائے تو کہتی وہ پیالی ٹوٹ گئی، نوکرانی کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے تو اگلے پچھلے کھاتے پورے کر دیے جاتے. تو میرے نبی نے سارا دین دو جملوں میں بتایا، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک امت کے غریبوں پہ رحم کرنا. تو یہ دو باتیں ہیں میں آج کے ہماری اس محفل میں اگر پوری ہو جائیں
ایک ہم میں سے نماز کوئی نہ چھوڑے، ایک ہمارے اخلاق اچھے، صرف نوکروں کے ساتھ نہ ہو، ماں باپ جہاں ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہو، بیوی بچے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے سب سے بہترین مسلمان ہو جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور اللہ کے نبی نے بیویوں سے فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامد کو سجدہ کر۔ اولاد ہے تو آپ نے کہا اکرم اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو تو تمہیں عزت دیں گے، انہیں ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ سے چلاؤ گے تو بڑے ہو کر باغی ہو جائیں گے۔ صحابہ، آپ وضو فرما رہے تھے اور صحابہ آپ کے گرے ہوئے پانی کو یوں لے کر منہ پہ مار رہے تھے اور ہاتھوں پہ مار رہے تھے، تو آپ نے وضو سے فارغ ہو کر فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیوں کر رہے تھے؟ ما حملکم علی ھذا، یہ کیوں کر رہے تھے؟ کہا حب اللہ و رسول، کہ یہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے تھے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کی یہ نشانی نہیں ہے۔ من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ او یحبہ اللہ و رسولہ، جو یہ چاہے کہ اللہ رسول سے میں پیار کروں اور اللہ اس کا رسول بھی مجھ سے پیار کرے، فلیصدق الحدیث اذا حدث، تو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے۔ عشق رسول کی نشانی آ رہی، فلیؤد الامانۃ اذا تؤمن، جب امانت رکھی جائے تو ادا کرے، ولیحسن جوار من یجاورہ، اور پڑوسی کوئی بھی ہو، ہندو سکھ عیسائی مسلم اپنا پرایا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ تین کام کرنے والا اللہ رسول کا عاشق ہے۔ اخلاق، نماز تو پھر بھی کچھ نہ کچھ موجود ہے، اخلاق تو زیرو ہو چکی، زیرو۔ بیوی پہ غصہ چڑھ گیا، اس کے دل کو پارا پار کر کے رکھ دیں گے۔ بیوی کو غصہ چڑھ گیا، وہ خامند کو بے عزت کر کے رکھ دیں گے۔ بچوں پہ غصہ چڑھ گیا، مار مار ان کی دھلائی کر دیں گے۔ بھائی پہ غصہ چڑھ گیا، بائیکاٹ کر دیں گے۔ درگزر معاف کرنا، سہ جانا، پی جانا، یہ میرے نبی کے عالی اخلاق ہیں۔ اور آپ نے فرمایا ایمان کا کمال اچھے اخلاق میں ہے۔ جو یہ چاہے کہ میرا ایمان کامل ہو جائے تو کیا کرے؟ اپنے اخلاق اچھے، اپنے اخلاق اچھے۔ آپ نے کہا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا جو توڑے اس سے جوڑو، جو نہ دے اس کو دو، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو۔ اس کو اچھے اخلاق فرمایا۔ سلام کرنے والے کو تو ہر کوئی سلام کرتا، بلکہ آپ نے فرمایا لا تکونوا امعا، پاگل نہ بننا، پاگل نہ بننا۔ ان کا جی پاگل بننے کا کیا مطلب ہے؟ کہا تم یوں کہتے پھرو جو اچھا کرے گا اچھا کریں گے، جو برا کرے گا برا کریں گے، یہ پاگل پن ہے۔ تم یوں کہو جو برا کرے گا ہم پھر بھی اچھا کریں گے۔ تو بھائیو بہنوں، آج کی اس مبارک مجلس سے دو باتیں لے لو، ایک نماز، ایک اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق کو میں کل سے مجھے السر کا درد چل رہا ہے تو اب میں تھک گیا ہوں بولتے بولتے، تو لیکن بہت خوشی ہو رہی ہے سوڈان میں اتنے اپنے دیس کے لوگوں کو دیکھ کر، اتنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت حوصلہ ہو رہا ہے۔ ہم نے چاڑ میں بھی اکٹھا کیا تھا، یہاں تو آپ لوگ پہلے سے اکٹھے تھے، مجھے آپ نے بلایا، ہم چاڑ میں بھی پاکستانیوں کو اکٹھا کیا۔ کیمرون میں ہیں کوئی نہیں جام گئے تھے، یہاں آپ کا اتنا بڑا مجمع دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تو
دو چیزیں ہیں آج کی محفل، میرے نبی کی تعلیمات کا خلاصہ، ایک نماز نہ چھوڑے، ایک اخلاق اچھے.